اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی صلاة دائما وسلم سلاما عبدا علی حبیبک وسید نبیک وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بیوی تخلیق کی، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی۔ بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان یعنی نگران ہے۔ ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے خطاب کیا ہے اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں تمام بنی نوع انسان کو خطاب ہے اور سب کو تقوی کا حکم۔ تقوی کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی نفس کو ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، تاہم عرف عام میں اس سے مراد ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا بھی ہے۔ اس لفظ تقوی کی تفصیل میں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہاں خطاب بنی نوع انسان کو ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ سے بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا قوی دلیل سے ثابت ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام انسانیت کی ابتدا اور حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تاریخی اور قرآنی حقیقت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو میری کتاب قصہ ابو البشر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے کی گئی۔ دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی۔ وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ اس کی تفصیل
تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں۔ عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہودوں کی کتاب تلمود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے، دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے، اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے مجمل رکھا ہے، اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں دقت نہ ضائع کی جائے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ صحیح بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء حدیث نمبر 3331 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں ٹیڑھا پن باقی رہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دے دی گئی ہے، لیکن قرآن مجید کے صریح الفاظ کہ آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اس کے ساتھ حدیث کو ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی کجی اپنی جگہ درست ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کی حاجت و شہوت بھی مرد سے وابستہ ہے۔ مرد زمین سے پیدا ہوا، اس لیے اس کی حاجت زمین سے وابستہ ہے۔ ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہاں مضاف مخذوف مانا ہے۔ ان کے نزدیک اصل عبارت یوں ہے، خلق من جنسہا زوجہا، یعنی آدم علیہ السلام کی جنس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا گیا، لیکن آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ مضاف مخذوف ماننا تکلف سے خالی نہیں، نیز تمام بنی نوع انسان کا نفس واحدہ سے پیدا کیا جانا تب ہی درست ہو سکتا ہے جب تمام افراد کا اصول ایک آدم علیہ السلام ہی ہوں۔ چنانچہ علامہ بن یوسف رحمت اللہ علیہ بن علی الحیان اپنی تفسیر بحر محیط میں فرماتے ہیں، لو کانت حوا مخلوقۃ ابتدا لکان الناس المخلوقین من نفسین الامن نفس واحدہ۔ اگر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے تسلیم نہ کی جائے تو پھر افراد بشری کی تخلیق دو نفسوں آدم و حوا علیہ السلام سے ہوگی، نہ کہ ایک نفس سے، جیسا کہ قرآن کی منشا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا۔ نسل انسانی کا سلسلہ ان دونوں کے زمین پر اترنے کے بعد شروع ہوا اور پھیلتا چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام
حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی 120 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 60 عدد لڑکیاں اور 7 عدد لڑکے تھے۔ یہ تاریخ انسانی کا حصہ ہے۔ ان دونوں کی پوری اولاد جڑواں بچوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولادوں کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت تک ان میں چند لاکھ کا اضافہ ہوا، تاہم طوفان نوح کے بعد چند افراد زندہ رہے، جن سے آبادی کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا۔ دنیا کی آبادی کم و بیش 7.5 ارب ہے، جس میں روزانہ کے حساب سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک دنیا کی کل آبادی میں تقریباً 2 ارب کا اضافہ ہو کر لگ بھگ 9 ارب 70 کروڑ ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ اعداد ادارہ شماریات اقوام متحدہ نے جاری کیے ہیں۔ انسانی شماریات اپنی جگہ، لیکن اس کی پوری تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان میں سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں یہ بھی رب ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر آئندہ قیامت تک کتنی تعداد میں لوگ وفات پانے والے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، وہ خلاق عظیم ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قبیلے اور قومیں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجالن سے مردوں کا مجموعہ مراد ہے، اس لیے کثیرن بصیغہ مذکر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں کی کثرت کا ذکر کر کے عورتوں کی کثرت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی، مگر مراد عورتوں کی کثرت بھی ہے، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو۔ اسی حکمت کا اقتضا ہے کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تمام لوگوں کو ایک شخص کی نسل سے پیدا کرنا، بلکہ اس کی بیوی کو بھی اسی سے تخلیق فرمانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اس کی عظیم الشان نعمت بھی ہے۔ قدرت و احسان کا تقاضا ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے حکم ہوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے ڈرو کہ وہ رب ہے، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس کی ذات واجب الخشیت ہے اور مستحق اطاعت ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، یعنی ارحام قرابتوں اور رشتوں سے ڈرتے رہو۔ رشتہ داری کا پاس نہایت ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم شجنۃ من الرحمن، قرابت داری رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، اے پروردگار، یہ تیری پناہ پکڑنے والا مقام ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصلکا وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطعکا قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ ناظرین، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 22-23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، پھر انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور جب تک تم اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی نگران ہے۔ مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی، احکام کا ہو، عبادت یا معاشرت کا معاملہ ہو، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ کوئی اچھا کام کرو یا برا، اس کی نگرانی ہر صورت میں قائم ہے۔ لہٰذا محتاط رہیں، حقوق کو ادا کرتے رہیں، تقوی اختیار کریں اور برائی سے بچتے رہیں تاکہ آخرت کی ندامت سے بچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ذات کا لحاظ رکھو جو ہر چیز کی نگہبان اور نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگرانی اور نگہبانی میں رکھے اور ہمیں عاطفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔